الرحمن الرحیم. ہمارا لیکچر چل رہا تھا ہارڈ ویئر کے حوالے سے اور اس میں ہم نے ان پٹ یونٹ کو ان ڈیٹیل ڈسکس کر لیے. آج ہمارا نیکسٹ یونٹ ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے آؤٹ پٹ یونٹ. آؤٹ پٹ وہ رزلٹ ہے جو کمپیوٹر ہمیں پروڈیوس کر کے دیتا ہے. آؤٹ پٹ ہماری وہ ریکوائرمنٹ ہے جس کے لیے ہم نے کمپیوٹر کو ڈیٹا فیڈ کیا، جس کے لیے کمپیوٹر نے پروسیس کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ از دی ریکوائرمنٹ آف یوزر. اب ہمیں جو کمپیوٹر آؤٹ پٹ دیتا ہے وہ دو فارم میں دیتا ہے. نمبر 1 از سافٹ کاپی آف آؤٹ پٹ اینڈ نمبر 2 از ہارڈ کاپی آف آؤٹ پٹ. جب ہم کام کر رہے ہیں تو کام کرنے کے دوران ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ ریزلٹس ہمیں اسکرین کے اوپر نظر آتے ہیں، مانیٹر کے اوپر نظر آتے ہیں. تو وہ ریزلٹس جو ہمیں اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں ان ریزلٹس کو ہم کہتے ہیں سافٹ کاپی آف آؤٹ پٹ. اور وہی رزلٹ جب ہمیں پیج کے اوپر ہم ان کو لے آتے ہیں، پرنٹڈ فارم میں لے آتے ہیں، فزیکل فارم میں لے آتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے ہم ان کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بن جاتی ہے ہارڈ کاپی آف آؤٹ پٹ. اب وہ تمام ڈیوائسز جو ہمیں چاہے سافٹ کاپی آف آؤٹ پٹ دے رہی ہیں چاہے ہارڈ کاپی آف آؤٹ پٹ دے رہی ہیں، وہ ساری کی ساری ڈیوائسز آؤٹ پٹ ڈیوائسز کہلاتی ہیں اینڈ دے آر اے پارٹ آف آؤٹ پٹ یونٹ. ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں جن کو ہم آؤٹ پٹ گیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن ان میں 3 جو موسٹ کامنلی ہیں دیٹ از مانیٹر، پرنٹر اینڈ اسپیکر. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مانیٹر. مانیٹر ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو کمپلسری ڈیوائسز ہیں ان میں سے ایک ہے. کیوں کہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ جو کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اس مانیٹر کی وجہ سے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری چیزوں کو کمپیوٹر ایکسیپٹ کر رہا ہے یا نہیں، کمپیوٹر کے اندر کام ہو رہا ہے یا نہیں. اس کو ہم نام دیتے ہیں VDU، ویژول ڈسپلے یونٹ. یعنی ایسا یونٹ جو چیزوں کو اس طرح سے ڈسپلے کرتا ہے کہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں. اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہے سائز آف مانیٹر. آپ کا جو مانیٹر ہے اس کے جو ڈائیگنل کارنرز ہیں ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے دیٹ از کالڈ سائز آف مانیٹر. ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ 17 انچ 21 انچ کا مانیٹر ہے تو یہ آپ کے جو ڈائیگنل کارنرز ہیں ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. پکسل جو ہے یہ ہوتی ہے ڈاٹ. ہمارا جو مانیٹر ہے وہ جو چیز بھی ڈسپلے کرتا ہے دیٹ از اے کمبینیشن آف اسمال ٹائنی ڈاٹس. اور یہ ڈاٹس جو ہیں یہ مل کر پوری اسکرین کو لائٹ اپ کرتی ہیں اور ہمارا امیج بناتی ہیں. تو ان ڈاٹس کو جو ہمارا کوئی بھی امیج بناتی ہیں جن کی مدد سے ہماری اسکرین ہمیں برائٹ نظر آتی ہے، ان ڈاٹس کو ہم کہتے ہیں پکسلز. اب آپ کے پاس مانیٹر ہے، مانیٹر کے اوپر آپ کے پاس ملینز آف پکسلز ہوتی ہیں. اب 2 کنزیکٹیو پکسلز کے درمیان کتنا گیپ ہے دیٹ از کالڈ ڈاٹ پچ. آپ کے پاس جو ڈاٹ پچ ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر آف پکسلز آن اسکرین. یہ تھرڈ جو آپشن ہے ریزولوشن، یہ ہے نمبر آف پکسلز پر اسکرین. عام طور پر ہم جو ریزولوشن رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں 800 بائی 600. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسکرین کے اوپر 480,000 پکسلز ہیں.
یہ جو ڈاٹ پچ ہے اور ریزولوشن ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے انورس ہوتے ہیں. مینس کہ اگر نمبر آف ریزولوشن کو ہم انکریز کرتے ہیں تو ڈاٹ پچ جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے. کیوں؟ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. ایک روم ہے, اس روم کے اندر اگر ہم نے 10 چیئرز رکھنی ہیں تو وہ چیئرز جو ہیں وہ آپ گیپ سے رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر اسی روم کے اندر ہم نمبر آف چیئرز انکریز کر دیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 50 چیئرز رکھنی ہیں, تو آٹومیٹیکلی آپ کی دونوں چیئرز کے درمیان جو گیپ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. اب ہمارے پاس ایک سکرین ہے, اس کے اوپر جو امیج بن رہا ہے اس کے اندر 1000 پکسلز ہیں, ان کے درمیان گیپ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. لیکن ان 1000 کی جگہ پہ جب 480,000 پکسلز آ جائیں گی, 480,000 ڈاٹس آ جائیں گی, تو آٹومیٹیکلی ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف مانیٹر ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں. ان میں شروع میں جو ہم مانیٹر یوز کرتے تھے وہ تھا CRT, کیتھوڈ ریز ٹیوب. یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ٹیوب تھی, ویکیویٹڈ ٹیوب, جس کی مدد سے ہم ڈیٹا کو اپنے سامنے ڈسپلے کرواتے تھے اور ہم اپنا کام کرتے ہیں. لیکن CRT مانیٹر جو ہے یہ بلکی ان سائز ہوتا ہے, بہت زیادہ پاور کنزمپشن کرتا ہے, ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے, اور ہماری لائٹس, ہماری آئیز کے اوپر اس کی لائٹ کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو پھر اس کو ہم نے ریپلیس کیا کس کے ساتھ؟ LCD کے ساتھ. LCD از لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے. یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہم نے استعمال کی کہ ہم نے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ لیکوڈ کرسٹلز کی مدد سے ڈسپلے کرنا شروع کیا. پھر ہم نے اس کو مزید انہانس کیا اور ہم نے LED مانیٹر بنائے. LED مانیٹرز آر لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈز. یعنی ہم نے کچھ ایسی LEDs بنائی اور ان کو ہم نے ڈیٹا کو ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال کیا. اور آج کل ہمارے پاس موسٹلی جو مانیٹر یوز ہو رہے ہیں وہ LCD اینڈ LED مانیٹرز استعمال ہو رہے ہیں. اب جو ہمارا مانیٹر ہے, مانیٹر گیو اس سافٹ کاپی آف آؤٹ پٹ. اب ہم اس کے اوپر جو آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہے اس کو ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایڈٹ کر سکتے ہیں. چینجز جو کرنی ہے کرنے کے بعد جب ہماری آؤٹ پٹ فائنلائز ہو جاتی ہے تو ہم پھر اس آؤٹ پٹ کو جو ہمیں مانیٹر کے اوپر نظر آ رہی ہے اس کو ہم پیج کے اوپر پرنٹ لے لیتے ہیں. اور پیج کے اوپر پرنٹ لینے کے لیے ہم کس کو یوز کرتے ہیں؟ پرنٹر کو. پرنٹر ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہے کہ جو چیز ہم اس کو دیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو اوپر پیج کے اوپر ریٹن فارم میں ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے. ہمارے پاس پرنٹر جو ہے اس کی مین 2 ٹائپس ہیں. نمبر 1 آر امپیکٹ پرنٹر. شروع میں جو پرنٹر بنائے گئے تھے وہ امپیکٹ پرنٹرز تھے. امپیکٹ پرنٹر بہت ہی سلو سپیڈ, بہت ہی زیادہ نوائز پروڈیوس کرتے تھے. ان کے اندر آؤٹ پٹ بھی ہمیں سنگل کلر میں ملتی تھی, اور سنگل کلر میں ملنے کے باوجود دے آر ویری سلو پرنٹر. ان کی جو ہم سپیڈ میئر کرتے تھے وہ ہم کرتے تھے CPM, کریکٹرز پر منٹ. اور اس کی جو ایگزامپل ہیں وہ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر اور ڈیزی ویل پرنٹرز ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہمارے ڈیٹا کی اماؤنٹ بڑھتی گئی, کوانٹٹی بڑھتی گئی, تو ہمیں کیا کرنا پڑا؟ ہمیں یہ سوچنا پڑا کہ ہم کچھ ایسے جو پرنٹرز ہیں وہ بنائیں جو ہمارے لیے ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کرے. کیونکہ امپیکٹ پرنٹر نے ہمارا ساتھ ٹیکسٹ یوزر انٹرفیس کے اندر تو دیا, لیکن جب ہم گرافیکل انٹرفیس میں آئے ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا اس کی کوانٹٹی بھی بڑھ گئی اور ہمیں کلر آؤٹ پٹ
کی ریکوائرمنٹ ہماری ہوئی تو پھر ہمارا جو امپیکٹ پرنٹر تھا اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس نے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا، ہمیں کس نئے پرنٹر کی ضرورت پڑی، اور نیا جو پرنٹر بنایا گیا وہ تھا نان امپیکٹ پرنٹر۔ نان امپیکٹ پرنٹر نے جو ہمیں پرابلمز تھے امپیکٹ پرنٹر کے اندر ان کو ریپلیس کر دیا، اور ہمارے پاس جو امپیکٹ پرنٹرز ہیں وہ شروع میں انک جیٹ پرنٹر تھے، فرسٹ ٹائم ان کے اندر ہم نے لیکوڈ انک استعمال کی، لیکن پھر اس کو ریپلیس کر دیا کس نے؟ لیزر جیٹ نے۔ اب ہمارا جو پرنٹر ہے، پرنٹر ہمیں آؤٹ پٹ تو دیتا ہے لیکن ہم اس کو ٹیکسٹ پرنٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے اگر ہمارے پاس گرافکس پرنٹر ہو اور ہمیں ہائی کوالٹی آؤٹ پٹ چاہیے تو اس کے لیے پھر ہم ایک اور پرنٹر کی انہانسڈ فارم ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں، وہ ہے پلاٹر۔ پلاٹر کا کام وہی ہے لیکن اٹ پروڈیوس ویری ہائی کوالٹی آؤٹ پٹ۔ اور آج کل ہمارے پاس بڑے بڑے جو پینافلیکس پرنٹ ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے کس کے اوپر ہو رہے ہیں؟ پلاٹر کے اوپر۔ یعنی پلاٹر کے اندر ہمیں دو فائدے حاصل ہیں۔ نمبر 1 از کہ یہ ہمیں بہت ہی ہائی کوالٹی آؤٹ پٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہمیں ہیوج سائز کے اندر بھی پرنٹنگ دے سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو پرنٹر ہے، پرنٹر میں ہم عام طور پر ایک پیج کے اوپر پرنٹ لے سکتے ہیں، ایک A4 لیگل سائز تک تو پرنٹ لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں بڑے جس طرح پینافلیکس ہیں 10x10 20x10 20x20 بڑے پرنٹرز جو بڑے سائز کے ہمیں پینافلیکسز چاہیے، وہاں پر یہ پھر پاسبل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سپیکر۔ دیکھیں ہمیں آؤٹ پٹ مل گئی، ٹیکسٹ فارم میں ڈسپلے بھی ہو گئی، گرافکس فارم میں بھی ڈسپلے ہو گئی، اب ٹیکسٹ آؤٹ پٹ ہم نے پیج کے اوپر بھی کنورٹ کر دی اور گرافکس بھی۔ لیکن ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ہے اس کی ایک اور فارم بھی ہوتی ہے کہ اگر ہماری جو آؤٹ پٹ ہے وہ ان دی فارم آف ساؤنڈ ہے، یعنی ہمیں آواز سننی ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں جو آؤٹ پٹ چاہیے، ڈیوائس چاہیے، وہ کیا ہے؟ سپیکر۔ سپیکر کیا کرتا ہے؟ دیکھیں جی، سپیکر کا سمپل کام ہوتا ہے کہ یہ مائک کے اپوزٹ کام کرتا ہے۔ ہم نے مائک کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ مائک ایسی ڈیوائس ہے جو کیا کرتی ہے، جو چیز ہم بول رہے ہیں اس کو وہ الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو فیڈ کرتا ہے۔ اب جب کمپیوٹر نے پروسیس کر لیا اس ساؤنڈ کے اوپر، اب اس نے ہمیں وہ ساؤنڈ ریٹرن کرنی ہے، تو اس کو ایسی ڈیوائس چاہیے جو اس کے الیکٹریکل یا ڈیجیٹل سگنلز کو کنورٹ کرے کس کے اندر؟ ساؤنڈ کے اندر۔ تو اس کے لیے پھر ہم کمپیوٹر کے اندر کس ڈیوائس کو یوز کرتے ہیں؟ سپیکر کو۔ سپیکر کا کیا کام ہے کہ وہ کمپیوٹر جو بھی اس کو الیکٹریکل سگنلز پرووائڈ کرتا ہے ان کو وہ ساؤنڈ ویوز میں کنورٹ کرتا ہے، اور یہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ ہم سن سکتے ہیں اپنے نارمل ایئرز کی مدد سے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس کامنلی یوزڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جن کو ہم اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ کمپیوٹر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔